روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ پھر بہت زیادہ لمبی مجلس ہو جائے گی، اور اتنی مشہور روایت۔ خلاصہ یہ ہے کہ 350 سال کا بوڑھا سلمان مدائن کا گورنر بنا کے بھیج دیا گیا، اور مدائن مدینے سے اتنا دور کہ لوگ جن کو سلمان کی معرفت، جو سلمان کو جانتے ہیں، جو سلمان کو پہچانتے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے واحد ایک صحابی ہے جسے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، تڑپ رہے ہیں۔ بہت دن ہو گئے سلمان کی زیارت نہیں ہوئی، سلمان کے بارے میں کچھ پتا نہ چلا۔ اب وہ جملے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مذاق ہے ایک طرح کا، کہ پرانا زمانہ ہے کہ نہ موبائل، نہ ٹیلی فون، نہ انٹرنیٹ، نہ ای میل، سلمان کی خیر و خبر نہیں معلوم ہو رہی۔ کوئی جائے اور دیکھ کر آئے سلمان کو، سلمان کی خیریت دریافت کرے۔ اسبق ابن نباتہ کو مقرر کیا گیا۔ یہ بھی ان 7 آدمیوں میں سے ایک تھے جنہیں 21 رمضان کو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد مولا نے اپنی زیارت کے لیے بلایا تھا۔ یہ آخری گروہ تھا خاندان سے باہر والوں، اصحاب کا۔ ایک حجر ابن عدی تھے جن کا تو واقعہ میں نے اسی رات پڑھا، شب 21، اور ایک اسبق ابن نباتہ، یہ بھی بہت عظیم صحابی۔ انہی سے مولا نے دجال کی نشانیوں والا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ایک بار انہوں نے پوچھا تھا کہ مولا ظہور امام کب ہوگا، تو مولا نے کہا کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے، کچھ نشانیاں بتائی جا سکتی ہیں۔ تو خیر یہ اسبق ابن نباتہ بھیجے گئے۔ وہ مدائن میں سلمان کے پاس پہنچے، دیکھا کہ سلمان بہت بیمار، بستر پہ لیٹے ہوئے، گھر کے 350 سال کی عمر تھی، لیکن مدینہ چھوڑنے تک سلمان انتہائی ایکٹیو، انتہائی فعال، انتہائی صحت مند۔ اسبق کو دیکھتے ہی کہا کہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا، اور کتنے جلدی پروردگار نے دعا قبول کی کہ میرا کوئی جاننے والا، میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی رازوں میں شریک مومن آ جائے، اور تم آ گئے۔ ایک مرتبہ سہارا دے کے مجھے مدائن کے قبرستان لے گئے۔ اسبق نے کہا کہ سلمان 350 سال کی عمر، اتنے بیمار، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں، کہاں آپ یہاں سے چل کے قبرستان تک جائیں گے؟ کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں جانتا ہوں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ بس سلمان کا اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اسبق نے سہارا دے کے سلمان کو قبرستان میں پہنچایا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، سلمان نے بھی یہی کیا کہ قبرستان میں جاتے ہی سلام کیا، السلام علیکم یا اہل الدیار یا اہل القبور، اور ہم میں سے ہر ایک یہی کرتا۔ لیکن اب جیسے ہم اور آپ نجف و کربلا جاتے ہیں، مولا کو سلام کرتے ہیں۔ ابراہیم نے جا کے سلام کیا تو ان کو جواب سلام ذریعے سے ملا، آج تک ابراہیم مجاب کہلاتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی قبروں کو سلام کرتے، نکل آتے ہیں۔ سلمان نے سلام کیا، قبرستان کے گوشے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلمان یا صاحب رسول اللہ۔ اسبق تو چکرا گئے، یہ پہلی مرتبہ کسی قبر کے مردے سے جواب سنا۔ مدائن بہت پرانا شہر، کہا جاتا ہے کہ نوشیروان عادل نے آباد کیا، تو وہاں بہت پرانی قبریں تھیں۔ ایک بہت ہی پرانی قبر سے آواز آئی، سلمان نے کہا اسبق مجھے وہاں تک لے جاؤ۔ اسبق نے کہا لیکن سلمان یہ ہو کیا رہا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک بار کہا تھا کہ سلمان جب تم بہت بیمار ہو جاؤ اور میرے شہر سے دور قبرستان میں جا کے سلام کرنا، اگر تمہیں سلام کا جواب مل جائے سمجھ لینا وہ تمہاری زندگی کا آخری دن۔ میں یہی معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، اب مجھے وہاں تک لے جاؤ۔ قبر پہ جا کے ہاتھ رکھا اور کہا قبر کے مردے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتا جب ملک الموت تیرے پاس آیا تھا تو کیا تکلیف ملک الموت نے تجھے دی؟ منو مٹی، مردے کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا، لیکن ایک مرتبہ اسبق کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی زور سے وہ تکلیف کے عالم میں کر رہا کہ اس کی آواز پوری مٹی کو چیرتی ہوئی میرے کانوں تک آئی، آہ آہ آہ۔ سلمان آگ اور لوہے کی قینچی لے کر بدن کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ جو ملک الموت آخری وقت پہنچاتا ہے، مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی ملک الموت میری روح نکال رہا، وہ تکلیف اب تک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تو کل کی تقریر کا ایک حصہ۔ آئیے آج کا موضوع۔ سلمان نے کہا تو دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جا کے کچھ پتا چلا کہ یہ جو عذاب اور تکلیف اور موت کی کیفیت ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ؟ کہا سلمان یہاں آ کے معلوم ہوا کہ 3 نیکیاں بارگاہ الہی میں ایسی کہ ان سے زیادہ قبر میں اور قیامت میں فائدہ پہنچانے والی کوئی نیکی نہیں۔ ایک سردیوں کی انتہائی شدید سردی والے موسم میں اٹھ کر صبح کی نماز پڑھنا اور اسے قضا نہ ہونے دینا۔ نمبر 2 انتہائی شدید گرمیوں میں اللہ کے خوشنودی کی خاطر روزہ رکھنا۔
اور نمبر 3 پریشان حال کی اس طرح مدد کرنا. یہ اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ تو پتہ نہ چلے کسے دیا اور کتنا دیا گیا ہے. یہ 3 ایسی نیکیاں تھیں کہ قبر میں آ کے پتہ چلا کہ ان 3 نیکیوں سے بڑھ کر قبر میں فائدہ پہنچانے والی کوئی عبادت اور کوئی عمل نہیں ہے. مگر ایک بات یاد رکھ لی، اب یہ تو ایک حدیث ہے، اور حدیث بھی ایسی ہے کہ سلمان نے سنا تو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں غیر معصوم کے کسی بھی کلام کو حدیث نہیں کہا جاتا ہے، نہ اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں. لیکن سلمان کا اتنا رتبہ ہے، اپنے کانوں سے ازبق نے سنا، اپنے کانوں سے سلمان نے سنا. یہ 3 نیکیاں تو ابھی آئیں، موضوع ابھی آگے چلے گا، مگر یہاں روک کر ایک بات اور کہہ دیجیے کہ 3 نیکیاں ہوں یا 30 نیکیاں ہوں یا 15 نیکیاں ہوں یا کسی روایت میں کوئی نیکی بتائی جائے، کسی روایت میں کوئی، تمام نیکیوں کے درمیان ایک مشترکہ اصول بھی، اسے کبھی نہ بھلائیے گا. اور وہ مشترکہ اصول کیا؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث فرماتے ہیں جب بھی قبر کا مردہ قبر میں گیا، پہنچا ہے قبر کا مردہ، مرنے والا قبر میں، اور امام بتا رہے اب یہ گھبرا رہا ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، میں کیسے اس سے بچوں گا. اچانک اس کی قبر کے اندر 6 مختلف قسم کی روشنیاں نظر آئی، 6 نور نظر آئے. ایک دم کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بس ایک دم قبر کے اندر ان کے آنے سے روشنی آئی، گرمی گئی، تنہائی گئی. اور وہ اس طرح سے آئے کہ آنے کے بعد ایک اس کے دائیں کھڑا ہوا، ایک بائیں کھڑا ہوا، ایک سرانے کھڑا ہوا، ایک پائنٹی کھڑا ہوا، ایک اس کے سینے کے سامنے یعنی اس کے اوپر آگے کھڑا ہوا، اور ایک سب سے اوپر. اور یہ خالی آگے کھڑے نہیں ہوئے، اس طرح سے نہیں جیسے لوگ ہماری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہ آہ نہ واہ نہ درود نہ سلام نہ نعرے، کچھ بھی نہیں، بالکل چپ. ایسا نہیں، باقاعدہ ایکٹیو ہے. دائیں طرف سے کوئی عذاب آیا، اس طرف کے نور نے ایک مرتبہ عذاب کو دور کی، بائیں طرف سے آیا تو ادھر کا جو نور ہے اس نے دور کیا. پائنٹی والے نور کا کام کیا، جب سارے عذاب چلے گئے، گھبرا کے چلے گئے، وہ بچھو بھی گیا اور وہ سانپ بھی گیا اور آگ بھی گئی، تو اب یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. مرنے والا تو حیران و پریشان، میں دیکھ کے آ رہا ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ روایت وہ امام پہنچا رہے جن کا اپنا لقب صادق. تو اب ایک بار وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر نہیں، آپس میں بھی باتیں نہ کی. یہ 5 تو اس کو 5 طرف سے بچا رہے ہیں، اور چھٹا بالکل قبر کی چھت کے اوپر جو ہے وہ موجود، اور سب سے زیادہ اسی کی روشنی. اس نے ایک مرتبہ دائیں طرف والے سے کہا تم کون؟ اس نے کہا میں مرنے والے کی نمازیں ہوں، اس نے نماز پڑھی، آج میں اس کو بچانے کے لیے آیا ہوں. بائیں طرف والے نے کہا میں اس کے روزے ہوں، اس نے زندگی بھر روزے رکھے، آج میں اس کا فائدہ لے کے آ رہا ہوں. سرہانے والے نے کہا کہ مثلاً میں اس کی زکات ہوں، اس میں زندگی بھر رہا ہے، خدا میں یہ زکات ادا کی، میں اس کو بچانے آیا ہوں. پائنٹی والے نے کہا کہ میں اس کا حج ہوں، آج اس کی مدد کے لیے آیا ہوں. سینے پہ موجود نے کہا میں اس کی صلہ رحمی اور والدین کے حق کی نیکی ہوں، جو اس کو یہاں سے بچانے آیا ہوں. مگر یہ بتاؤ تم کون؟ تم ہم سب سے زیادہ چمکدار اور سب سے زیادہ نور. کہا کہ میں تم سب کا سردار ہوں، اگر میں نہ آتا تو تم میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہ ملتی، نہ نماز آ سکتی تھی، نہ روزہ آ سکتا تھا، نہ حج آ سکتا تھا، نہ اطاعت والدین. میں ہوں ولایت علی، میں ہوں محبت اہل بیت جو اس کے سینے میں تھی. تو سلمان کی قبر کے مردے سے بات چیت ہو یا اس قسم کی دیگر تمام احادیث، مگر ایک مشترک بات ہے، جب تک کہ ان سب کے ساتھ ولایت علی آپ کے پاس موجود نہ ہونا، نماز کام آتی ہے، نہ حج کام آتا ہے، نہ عبادت کام آتی ہے، نہ نیکیاں کام آتی ہیں. یہ تو سب سے اہم چیز ہے. اور اس کے بعد پھر ولایت علی کی یہ فوج ہے جو قبر کے اندر مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے. شیخ بہائی اپنے دوستوں کے ساتھ عید کی مبارکباد دینے اپنے ایک اور دوست کے گھر پہنچے، قبرستان کے قریب گھر. ساتھیوں نے کہا کہ چلیں قبروں کی بھی زیارت کرنے، آج عید کا دن. دنیا کے بہت سے علاقوں میں رواج ہے کہ عید کے دن مومنین قبرستان بھی جاتے ہیں. زندوں سے تو مل لیے، لیکن مرنے والے بھی تو موجود ہیں، ان سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو نہیں ہے نا، انہیں بھی جا کے عید کا سلام کرو. قبر میں گئے، اب سلام کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ایک ذرا سا جولی ٹائپ کا ہنسی مذاق کرنے والا دوست، اس نے قبر والوں کو، قبروں کو دیکھ کے کہا کہ بھائی زندوں میں جس کے گھر عید ملنے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھلاتا پلاتا تو ہے، سوئیاں ہی کھلائی جاتی ہیں مثلا، تو ہم تمہارے پاس آئے تم بھی کچھ کھلاؤ.
ایک قبر میں سے آواز آ گئی کہ آ جانا اس شب جمعہ ہم تمہاری دعوت کریں گے. اوہو، مردہ اگر بلائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب تو ایسا سٹ پٹائے، نہ سوئیاں یاد آ رہی ہیں، نہ عید کی دعوت یاد آ رہی ہے، نہ کوئی اور دوست یاد آ رہا ہے. ایک دوسرے سے کہا بھائی آج کون منگل کا دن ہے، شب جمعہ اس نے بلایا، یعنی مرنا یقینی ہے. جب پتا چل گیا اب کوئی کچھ نہیں بھائی، جلدی جلدی گھر جاؤ، مصلی پہ جا کے بیٹھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نمازیں پڑھو، سب وہیں سے الٹے پاؤ واپس آئے. جمعرات آ گئی، شب جمعہ. اب بہت بڑے بڑے شہر تو پہلے ہوتے نہیں تھے، جیسے آج مدینے کی مسجد میں رسول اللہ کے زمانے کا پورا شہر مدینہ آ گیا، مکان بھی، بازار بھی، کھیت بھی، باغات بھی، کنویں بھی، مسافر خانے بھی، پورا اتنا سا شہر. تو بس ایک دوسرے سے رابطہ ہے، یہاں کا نوکر وہاں جا رہا، اس کا بیٹا یہاں آ رہا، سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے بھائی خیریت ہے، کسی کو بخار تو نہیں آیا، کچھ سر میں درد تو نہیں ہوا، کہیں ایسا نہیں کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ موت آئے گی نا. پتا چلا سب ہٹے کٹے بیٹھے، کوئی آثار موت ہی نہیں. اب چکرا ہے، یہ کیا ماجرا؟ علماء تھے اس لیے ان میں ہمت تھی کہ چلو چل کے اسی قبرستان میں دیکھتے ہیں. چنانچہ رات کے اندھیرے میں، شب جمعہ کا اندھیرا، قبرستان میں پہنچے، قبر کے قریب گئے جہاں سے آواز آئی. وہاں یہاں بھی کوئی خاص بات نہیں، ویسے ہی قبرستان ہے جیسا ہوتا. کسی نے دل کڑا کر کے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے ہم کو بلایا تھا، ہم آ گئے. بھائی یہ کہنا تھا کہ قبر کھلی، اور بڑے آرام سے. ایک تو ہوتی ہے قبر پھٹنا کہ آدمی گھبرائے، یعنی بہت آرام سے، ان کو پتا بھی نہیں چلا. اور ایک غلام باہر آیا اور کہا کہ بہت دیر کر دی، آپ کا تو کب سے انتظار ہے، آئیے میرے ساتھ. اب اس وقت کچھ ایسا، یہ لوگ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان. اس نے کہا آئیے، اور یہ اتر گیا قبر میں. یہ بھی خیال نہ کی یہ قبر میں جگہ کہاں ہوتی ہے، اترے اور اترے تو اترتے چلے گئے. معلوم ہے ایک راستے پہ جا رہے، بڑا شاندار راستہ، بہت ہی خوبصورت باغ ہے، دونوں طرف درخت لگے ہیں، درمیان میں ایک راستہ بنا ہوا ہے. ادھر پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، ادھر خوشبودار پھولوں کی مہک سے پورا راستہ مہک رہا ہے. چلتے چلتے بہت ہی شاندار شاہی محل میں پہنچے. وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان سونے کا تاج اور سونے کا لباس سر پہ رکھے بیٹھا. اعتراض تو اب آپ نہیں کریں گے نا کہ سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے، اس دنیا میں سونا حرام ہے اس لیے کہ قبر میں ملنے والا ہے. تو دیکھا کہ سونے کا تاج پہنے، سونے کا لباس پہنے ایک نوجوان بیٹھا ہے، کھڑا ہوا. بڑی محبت سے ملا تھا، بہت دیر کر دی آپ نے، خود ہی دعوت مانگی اور میں آپ کے انتظار میں تھکا جا رہا ہوں، آئیے بسم اللہ. یہ دسترخوان ایک سے ایک نعمت رکھی. اب ذرا ہوش آیا. ذہن میں رکھیے گا کہ شیخ بہائی جیسے عظیم عالم کے اتنے ہی عظیم والد ہیں اور اسی انداز کے علماء ہیں. عام آدمی تو چکرا جائے، گھبرا جائے، بے ہوش ہو جائے، لیکن علماء تھے نا تو اب ذرا سا ہوش آئے. اور گھبرا کے کہا کہ تم ہو کون؟ تم نے ہماری دعوت بھی کر دی، ہم اسی شہر کے رہنے والے، کیا تم مسافر یہاں مر گئے؟ کہا رہے میں تو آپ کے شہر کا پرانا، آپ میں سے ہر ایک مجھے جانتا. کہاں جانتا؟ ہم نے تو آج تک تمہیں نہیں دیکھا. کہا وہ جو بازار میں قصائی کی دکان ہے، وہ قصائی میں ہی تو ہوں، آپ ہی تو میرے پاس آ کے گوشت لے جاتے. اب کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن بات سمجھنے کے لیے کہنا بھی ضروری تھا، ورنہ یہ مومن سے آپ یہ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ضروری. کہ وہ قصائی تو بہت ہی بدشکل، بدصورت، کالا بھجنگ ٹائپ کا تھا، تم تو اتنے خوبصورت نوجوان نظر آ رہے. کافی لوگ تو کہتے ہیں نا. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا حجرہ ہے. ایک بوڑھی عورت آئی، یا رسول اللہ میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں پہنچا دی. کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. گھبرا کے باہر نکلی، دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگی. ایک بار بلال آ رہے تھے رسول کے پاس، دیکھا بڑھیا رو رہی ہے. کیوں رو رہی؟ کہا میں رسول کے پاس گئی تھی، رسول نے یہ جواب دیا. کہا نہیں میں سفارش کرتا ہوں. یا رسول اللہ وہ بڑھیا کی سفارش کر دیجئے. پیغمبر نے کہا کالا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اوہو. بلال اس کے برابر جا کے بیٹھ گیا کہ تیری بخشش کرانے گیا تھا، میں خود بھی مارا گیا، رو رہے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتومہ کے آئے، نابینا صحابی ہیں رسول کے. ایک مرتبہ دیکھا تو نہیں، سنا دو آدمی رو رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا رسول نے یہ کہا. تو میں سفارش کرتا ہوں. یا رسول اللہ ان کو جنت میں پہنچا دیجیے. کہا اندھا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اوہو. یہ بھی جا کے باہر بیٹھ گیا، رونے کا سلسلہ جاری ہے. ایک مرتبہ آخر میں اب کون آ سکتا ہے اللہ نے مشکلات بن کے؟ میرا مولا آ رہا. وہی کیوں رو رہے بیٹھ کے؟ کہا اللہ کے رسول نے جنت ہمارے لیے بند کر دی. کہا چلو میرے ساتھ. تینوں کو لے کے آئے. یا رسول اللہ کیا آپ نے ان کے لیے جنت کا دروازہ بند کیا؟ کہا ایسا تو نہیں.
میں نے اس سے کہا کہ بوڑھا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ہر بوڑھے کو پہلے جوان بنایا جائے گا پھر جنت میں لے جائیں گے۔ کالا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ہر کالے کو پہلے خوبصورت بنایا جائے گا پھر جنت میں جائے گا۔ اندھا جنت میں نہیں جائے گا، اندھے کو پہلے بینائی عطا کی جائے گی اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ ارے جنت تو بہت دور کی چیز، اس پہ مجھے بہت بات کرنا تھی اگلے جملے پر، لیکن آج ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، شاید کل موقع بھی نہ ملے۔ جنت تو بہت دور کی چیز ہے، زمانے کے امام کو آنے دیجئے، ان کی حکومت قائم ہوگی، ساری بیماریاں ختم، سارے جسمانی عیب ختم، کالا جو ہے گورا ہوگا، بوڑھا جو ہے جوان ہوگا، اندھا صاحب بصیرت بنے گا، جسمانی عیب والے صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ حکومت امام زمانہ کی پہلی برکت آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ کہا مردے نے کہا کہ آپ ہی تو کہتے ہیں جب اللہ نے جنت دی تو سب سے پہلے تو یہی نعمتیں عطا کی، میں بوڑھا تھا مجھے جوان بنایا، میں بدصورت تھا مجھے خوبصورت بنایا۔ بسم اللہ، جتنا وقت میں نے آپ کے لیے مانگا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ہر مرنے والے کو تو یہ اجازت ملتی بھی نہیں، چنانچہ شیخ بہائی کے والد سمجھ گئے، ان کے ساتھی سمجھ گئے، کہا کہ تمہارا بہت اونچا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے زندہ لوگوں کو بلایا اور تمہیں اجازت مل گئی۔ یہ بتاؤ تم تو چھپے رستم نکلے، کون سی ایسی عبادت کیا کرتے تھے؟ ہمارے سامنے تو تمہاری عام زندگی۔ کہا کہ یا شیخ میرے اعمال تو سب ایک عام آدمی جیسے، لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ دو نیکیاں اللہ کو بہت پسند، اور میں نے یہ دو نیکیاں کبھی کم نہیں کی، جس کے نتیجے میں باقی مرنے والوں سے میرا اسٹیٹس ہائی ہو گیا۔ ایک وہی بات نماز کی کہ نماز میں نے کبھی قضا ہونے نہیں دی ہے، چاہے میری دکان پر کیسا ہی اہم گاہک کیوں نہ کھڑا ہو۔ دکاندار سے پوچھئے گا کہ جب کوئی ایسی پارٹی کھڑی ہے، ملین و بلین کے سودے کی بات ہو رہی ہے اور ادھر نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کی تو قضا ممکن ہے بقول لوگوں کے، گاہک چلا گیا 1 ملین والا تو وہ تو واپس آنے سے رہا۔ کہا کہ میں نے کبھی نقصان کی اور دوسری بات یہ کہ کاروبار میں کبھی میں نے کوئی فراڈ اور چیٹنگ نہیں کی۔ گوشت کا کاروبار سب سے زیادہ نازک کاروبار ہے، اس طرح سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے آپ کو۔ خالی گوشت کی بات نہیں، بات عام ہے، سودا بکے کہ نہ بکے، جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، کم نہیں تولا، پیسے لے کر گھٹیا مال نہیں دیا۔ تو یہ دو عبادتیں اتنی اہم مانی جاتی ہیں کہ نمازی اور رزق حلال کمانے والا قبر میں اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، قبر اس کے لیے ایسی جنت بنتی ہے کہ خود تو آتا ہی ہے، دوسروں کو بھی لے کے آتا۔ تو اب ایک بات اور یاد رکھیے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، اس کو میں پڑھ نہیں رہا ہوں، اور اس کو میں نے شیخ بھائی کے بعد اس لیے رکھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا نام تو صادق ہے لیکن آپ کی بہت سی باتیں بالکل جھوٹ نظر آتی ہیں۔ جب میں اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک دفعہ گیا تھا، مسلسل جاتا ہوں، 70s کی بات، میوا شاہ کا قبرستان کراچی میں قبرستان، برابر کے قبرستان میں 100 سال کا بوڑھا گورکن تھا، جو ان 3-4 قبرستانوں میں جتنے گورکن تھے ان سب کو سمجھیے وہ دادا ہے، پر دادا ہے کیا۔ اور عموماً پاکستان کراچی کے قبرستان میں اس وقت بلوچستان کے یا مکران کے لوگ جو تھے وہ گورکن تھے، بڑی اچھی ہماری اس سے دوستی تھی۔ اس نے خود قسم کھا کے یہ بتایا کہ ایک بار میں قبر کو ٹھیک کر رہا تھا، قبر کے اندر مجھے راستہ نظر آیا، میری تو ساری زندگی قبرستان گزری۔ وہ تو نہیں ڈرتا نا مرنے والوں سے یا قبر سے یا موت سے، وہ ہماری مجلس میں آ جائے تو وہ ہم کو ڈرا کے چھوڑے، اس میں وہ کوئی اثر نہیں ہوگا جو کل آپ پہ ہوا تھا۔ تو اب وہ کہہ رہا کہ میں قبر میں اترا تو باقاعدہ اس نے وہ واقعہ سنا ہے کہ مجھے شیخ بہائی کے واقعے کا مزہ آ گیا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو شیخ بہائی؟ وہ جاہل مطلب کیا آپ نے کہا کون شیخ؟ یہ کہاں رہتے ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے؟ بولٹن مارکیٹ میں دکان کرتے ہیں کہ جولیا بازار میں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، شیخ بہائی ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہیں جو 400 یا 300 سال پہلے گزرے۔ اتنا جاہل تھا لیکن بالکل وہ بتا رہا کہ اس قبر میں اترا، باقاعدہ کا راستہ مجھے نظر آئے، محل تک گیا اور وہاں پہ اس قبر کا مردہ مجھے ملا۔ اور میں نے اس سے بھی یہ کہہ رہے، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آخر تم اس جگہ پہ پہنچ گیا، کیسے پہنچ گئے؟ کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی اور کسی بھی غریب رشتہ دار کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ عذاب نہیں، عذاب کا حل بھی ہے، عذاب ہی نہیں، عذاب کے حوالے سے ساری چیزیں بھی ہیں۔ اور اس میں بھی ایک بات بتائی کہ اگر یہ سب نہ بھی کر سکے اور ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو، اور ایک عجیب جملہ روایتوں میں آتا کہ اے خدا، اگر کسی وجہ سے
ہمارا ایسا گناہ ہے جس کی سزا ملنا ہی ضروری ہے. ویسے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ کا وعدہ. لیکن جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بہرحال بیماری کا علاج تو ہے لیکن یہ آپریشن کرنا ہی پڑے گا. اگر ایسا کوئی گناہ ہے جس کی سزا ملنا ہی ضروری ہے، وہ خدا اس دنیا میں سزا دے دے، قبر اور آخرت میں سزا نہ دے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.